اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. کہا احباب نے ہر دفن کے وقت آگے کا ہم کیا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر. اس کے احسانات کا، اس کی نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ جو بابرکت ایام، بابرکت راتیں اور ساعتیں گزر رہی ہیں، اللہ ہمیں کما حقہ ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے. اگر ایمان ہے، صالح اعمال نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. یا صالح اعمال تو انسان کرتا ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس صالح عمل کا. ایمان اور صالح اعمال، نیک اعمال یہ لازم و ملزوم ہیں. دونوں میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کیا جا سکتا.
اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جنہوں نے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے، یہی وہ نیک اعمال ہیں، یہی وہ صالح اعمال اور ایمان ہے جس نے ہمیں پل صراط سے گزارنا ہے، یہی ایمان اور صالح اعمال ہیں جنہوں نے ہمیں حشر کی سختیوں سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ فراہم کرنا ہے۔ یہ سبب بنیں گے عذاب الہی سے بچنے کا، یہ نیک اعمال ایمان لانے کے بعد۔ شرط یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، نمود و نمائش، شہرت، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ عبادت کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے یہ اہم ترین شرطیں ہیں۔ نیک اعمال کسی بھی قسم کے ہوں ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے، کم تر نیکی سمجھا جا رہا ہے، وہی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ کسی برائی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، برائی والا راستہ ترک کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس برائی کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے یا نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ میں کر لوں گا تو میں نے اور بڑے اعمال کیے، ہو سکتا ہے وہی گلے کا پھندا بن جائے اور وہی برائی جہنم کا ایندھن بنا دے انسان۔ اللہ رب العزت نے کامیاب لوگ ان کو قرار دیا ہے جو جہنم سے بچ گئے اور جنت کے حقدار بن گئے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاں اسی چیز کا نام ہے۔ اور صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی کے سامنے آ کر یہی حسرت کرتے تھے، بس ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیں ہم جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ بس یہی تڑپ، یہی خواہش۔ اور وہ مشہور صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو میں اللہ سے لے کر دیتا ہوں، جو پیارے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، کہا اللہ کے رسول بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کچھ اور بھی خواہش ہے تو وہ بھی بتلائیں۔ بس اللہ کے رسول ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ہماری تو خواہشیں، ہم خواہشات کے پجاری بنے ہوئے، اور ہماری خواہشات وہ ایسی ہیں کہ ان کو ہم نے قرآن کی روشنی میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو پوج رہے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ یہ خواہشات کے بے جا قسم کے بت، ان کو ترک کرنا ہو۔ نیک خواہشات، نیک تمنائیں، یہ ہر وقت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ یہی کامیابی کا، یہی ترقی کا ذریعہ ہے، اور اسی کا نام کامیابی و کامرانی ہے، یہی ترقی کی راہ ہے۔ باقی تو سب کچھ دنیا کا مال ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عذاب قبر کے حوالہ سے، موت کی سختیاں، موت کی گھبراہٹیں، اور موت کا جو منظر ہے یقیناً وہ بڑا ہی وحشتناک منظر ہے۔ اور پھر قبر کی جو سختیاں ہیں، عذاب قبر، یہ برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، مجھے دجال کے فتنے سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ماں عائشہ
صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میں قرض سے بچنا چاہتا ہوں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ دعائیں ہم یاد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں فرمایا ہے۔ ایک یہودیہ عورت آ کر کہنے لگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ، اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ کے علم میں نہیں تھا اس وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یہودیہ عورت میرے سر کے تاج یہ بات کہتی ہے کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، ہاں قبر کا عذاب پر حق ہے۔ منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں قبر کا عذاب نہیں، حالانکہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حدیث کا منکر جو ہے وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ گزشتہ خطبات میں یہ باتیں، یہ گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ رب العزت نے آل فرعون کا، فرعونیوں کا تذکرہ کیا ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور آل فرعون جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ قبر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی طرف سے نیک بندے کے لیے کھول دی جاتی ہے، بد کے لیے جہنم کی طرف سے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں آل فرعون۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں دو عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی آگے بات اور ہو رہی ہے، آگے موضوع اور بیان ہو رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو کڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو غرق کرنے کے بعد فوراً آگ میں داخل کر دیا گیا، یعنی ان کی قبر وہ آگ کی بنا دی گئی، قبر کے اندر آگ چل رہی ہے، آگ کے شعلے بڑک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، سورہ نوح کے اندر کہ اللہ رب العزت نے غرق کرنے کے بعد قوم نوح کو فوراً عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قیامت تو ابھی قائم ہونی، وہ کون سے عذاب میں گئے؟ قبر کے عذاب میں گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرعون کو کیسے عذاب ہوتا ہے، منکرین حدیث یا دوسرے ان کے ہم نوا یہ بات کرتے ہیں، وہ تو ایسے بند ہے اس گلاس کے اندر، اس شیشے کے اندر، اور صدیاں گزر چکی ہیں، ہم تو دیکھ نہیں رہے اس کو عذاب کیسے دیا جا رہا ہے۔ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے قرآن کی بات پر حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر حق ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے وہی قبر ہے جہاں کسی کا کوئی عضو چلا جاتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر عذر جو ہیں، یہ عضو جو ہیں انسان کے بکھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بعض لوگ غم دماغی کا شکار ہوتے ہیں یا کسی ایسی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں یا کوئی خدا نہ خاصہ کوئی حملہ کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا قانون ہے۔ اللہ جہاں جہاں جون سا عضو پڑا ہے اس کے ساتھ جون سا مرضی معاملہ کرے، اس کو بخش دے، معاف کر دے، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں یا جہنم کی ہی طرف سے ہوا کے گرم جھونکے آئیں، ہمیں اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب پر حق ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے موقع پر میت کی تدفین ہو رہی تھی، پیارے نبی قبروں کے پاس بیٹھے غم سے نڈھال ہو کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، صحابہ تدفین کر رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، قبر کے اندر میت کو اتارنے کی باری آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے، آپ کے قرب کی مٹی جو ہے قریب قریب والی مٹی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی، او میرے بھائیو، مثلی ہاذا فاعدوا، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے۔ آخر اتنے کٹھن مراحل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ 90 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں، اتنے سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں، بچھو ڈستے ہیں، اور آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ فرشتہ ڈرونی شکل میں آتا ہے بد کردار بد اعمالیاں کرنے والے کے پاس، ڈرونی شکل میں آتا ہے، کہتا تو کون ہے؟ کہتا میں تیرے بد اعمال ہوں۔ انسانی شکل میں آتا ہے، انسانی شکل میں، حدیث کے الفاظ ہیں انسانی شکل میں، اور ایسی انسانی شکل کہ ڈرونی شکل میں، وہ قبر میں جو موجود ہے اکیلا ہے۔ آج تو ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ جتنی مجھے دین کی سمجھ ہے اور جتنے نیکی کے کام میں کرتا ہوں شاید دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ وہاں اکیلے ہونا ہے، نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ بیٹے نے کام آنا ہے، نہ بیٹی نے کام آنا ہے، کسی نے کام نہیں آنا، حتیٰ کہ وہ پیر فقیر وہ درویش جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا دامن پکڑ کر ہمیں لے جائیں گے، ہمیں بچا لیں گے، یہ تو سارے مارے مارے پھر رہے ہوں گے، یہ تو سارے کہیں گے ربی نفسی، ہائے میری جان گئی، ہائے میری جان گئی۔ وہاں تو نبی بھی بلک رہے ہوں گے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیوں نہ ہو گمراہی کے راستے ترک کر کے چھوڑ کر نام نہاد صوفیاء، وہ نام نہاد صوفیاء جنہوں نے یہ بات بھی کہہ دی نعوذ باللہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر میں منکر نکیر آئے تو انہوں نے ان کی پٹائی کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ صحابہ سے بھی اور انبیاء سے بھی اور سرتاج الرسول سے بھی بڑھا دیا۔ یہ اختیار تو نبیوں کے پاس بھی نہیں کہ نبی بھی منکر نکیر کو روکیں یا اس طرح کریں، تو یہ کسی ولی کے پاس یہ اختیار کیسے ہو سکتا؟ یہ منکر نکیر فرشتوں کی یہ توہین نہیں؟ اور آپ سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ کس طرح بد زبانی کرتے ہیں جن کو ہم نے دین کے ٹھیکیدار، جن کو ہم نے اپنا راہبر اور مذہبی پیشوا بنا رکھا ہے، وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہم نعرے مارتے ہیں ان کے نام کے، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہمارا دامن بچا لے۔ اللہ کے بندو، وہاں کسی نے کام نہیں آنا، وہاں نیک اعمال نے کام آنا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت نے کام آنا ہے۔ مجھے حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر یہ سورہ ملک جو ہے عذاب سے آڑ بن جائے گی، اللہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، تو اس کو بچا لے۔ نیک اعمال اور یہ موت کی سختیاں، موت کی گھبراہٹیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا، پانی اس میں موجود تھا، آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا میرے محبوب کا، اور آپ اس میں ڈبو رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے سبحان اللہ۔ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں بہت زیادہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ بن کر آتی ہے، مومن کے لیے تحفہ بن کر آتی ہے، اور مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اتنی آسانی سے۔ اور بد کردار بد عمل انسان کی، یہ صرف کافر و مشرک نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا، توحید و سنت کے رستے پر نہ چلنے والا، والدین کا ادب و احترام نہ کرنے والا، بڑوں کا حیا نہ کرنے والا، وہ بھی انہی کے صف میں ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے تو بات نہیں بنے گی، میری تو نسبت فلاں سے ہے، میری فلاں سے ہے، رسول اللہ سے بڑی نسبت کسی کی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں، رسول اللہ سے بڑی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سیدہ فاطمہ کی نسبت رسول اللہ سے، آپ نے فرمایا تھا بیٹی عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے، یہ نہ سمجھنا میرے باپ پوری کائنات کے سردار ہیں، مجھے جنت میں لے۔ حالانکہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ سیدہ خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بیٹے جنتی شہزادوں کے سردار نوجوانوں کے، ماں جنتی خواتین کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خبردار کیا، اور آپ نے فرمایا جب موت کے فرشتہ اسرائیل آتا ہے اور دیگر فرشتے اس کے معاون ہوتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں، اور آ کر جان جو ہے جب نکالی جاتی ہے آسمان سے، اللہ کے پاس سے ایک ریشمی نرم کپڑا خوشبو سے معطر نیک انسان کے لیے لایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ روح جو ہے اس کی ڈال کے فرشتے بڑے پیار سے لے کر جاتے ہیں، فرشتے اس کو سلام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، آسمان والے فرشتے استقبال کرتے ہیں، آنے دو، اس کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے کھول دو۔ دوسرے کو بدبو دار کپڑا، تعفن والا، گندگی والا، بد کردار انسان کی روح اس کے اندر ڈال لی جاتی ہے، جنت کے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ روایت میں الفاظ ہیں کہ اس کی روح کو خبیث نفس کہا گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ دفع کرو اس خبیث نفس کو، اس خبیث روح کو، اس کو ایسے اٹھا کر پھینک دی۔ اتنی سختیاں ہیں موت کی، اور قبر کے اندر یہ عذاب برحق ہے قبر کا۔ اسی لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اس قدر آپ پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ہاں، میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی باقی تمام منازل آسان ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تین باتیں بڑی غم زدہ کر دیتی ہیں، تین باتیں۔ تو تین باتیں کون سی ہیں؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، آپ کا ہم سے جدا ہو جانا، آپ کا وفات پا جانا، دنیا سے تشریف لے جانا، یہ بات مجھے بڑی غمگین کر دیتی ہے، غم زدہ کر دیتی ہے جب آپ کی یاد آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عذاب قبر کے بارے میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں قیامت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین باتیں ہیں جو مجھے غم میں مبتلا کر دیتی ہیں، میں افسردہ اور غمگین ہو جاتا ہوں، مجھے اپنی کیفیت جو ہے وہ ساری کی ساری دنیاوی اعتبار سے بھول جاتی ہے، میں ایک الگ ہی جہان میں کھو بیٹھتا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، کون ابو بکر صدیق؟ پیارے نبی نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابا بکرن، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر اعلان ہو کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا تو میں امید رکھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہوا کہ جہنم میں صرف ایک شخص جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں، کانپتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون فرما رہے ہیں؟ خیر البشر، امت میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اللہ کے محبوب بندے اور سب سے بڑے ولی، اولیاء کے سردار ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک امام صاحب کے بارے میں نے پڑھا ہے، ساری رات چار پائی پہ ایسے کبھی اس پہلو پہ لیٹ رہے ہیں، کبھی اس پہلو پہ، کبھی اس پہلو پہ۔ بیٹی کہنے لگی، بیدار ہوئی، ابا جان آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کہا بیٹا قبر کی جہنم کی آگ مجھے سونے نہیں دے رہی۔ فکر تھی ان لوگوں کو، ان لوگوں کو فکر تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر آنکھیں سوزش پڑ گئی، بلیک نشان پڑ گئے، قبر کے عذاب سے اس قدر ڈرا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ رونا کس بات سے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں کو دیکھ کر رویا کرو، نادم ہوا کرو، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے تو مجھے معاف کر۔ رویا کرو، آپ نے فرمایا اپنے گناہوں کو دیکھ۔ ہم تو گناہ کسی کو بتاتے ہیں، میں نے فلاں کے 2 تھپڑ لگا دیے، میں نے فلاں مار کا سر کر لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، برائی والے راستے اختیار کر کے اور بڑے بے دھڑک ہو کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک برائی کی ہے اور دوسرا ہم شرم محسوس نہیں کرتے دوسرے کو بتاتے ہوئے میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گناہوں کو دیکھ کر رویا کرو۔
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی کے لمحات میں رو بھی لیا کر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو دو قطرے بڑے پیارے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رات کی تنہائی میں بہتا ہے آنکھ سے وہ قطرہ، وہ اللہ کو بڑا پیارا، اور دوسرا اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دین کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے دینے والا، وہ قطرہ جو نکلتا ہے خون کا اللہ کو وہ بھی بڑا پیارا۔ یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے۔ کاروبار کا مندہ پڑ گیا ہم روتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم الجھے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے عدالت میں جانا پڑے، تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اللہ کی عدالت کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی عدالت کا کوئی حیا نہیں، جو سراپا انصاف والی عدالت ہے، جہاں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں ہر ظالم کو اس کی سزا دی جائے گی، ہر نیکوکار کو اس کی جزا دی جائے گی۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیں پڑھ لینا اور روزے رکھ لینا اور ہم سمجھ لینا، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے لینا کہ میں نے بڑا مار کا سر کر لیا ہے اور میں پکا مسلمان مومن بن چکا ہوں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ زندگی اللہ کی بندگی میں دینے کا نام ہے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی غلامی کا نام ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے غازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گا، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو شہید ہے اللہ کی راہ میں اپنے جان کا نذرانہ دیتا ہے، قبر کے عذاب سے وہ بھی بچ جائے گا۔ نماز کے بارے میں آتا ہے قبر کا عذاب آنے لگے گا، نماز آگے آ جائے گی، نہیں اس کو عذاب نہیں دینا، دائیں طرف نماز آئے گی، اور نمازی ہوں گے تو نماز دائیں طرف آئے گی۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھتے تو نماز پھر ہماری سفارش تو نہیں کرے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا جو نمازی ہیں دائیں طرف نماز آ کر کہے گی اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، وہ نماز جس کا پابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل و عیال کو قرار دیا گیا، جب یہ پابندی آپ پر لازم ہے ہم تو بالاولا اس پابندی کے جو ہے وہ ادائیگی کے حقدار ہیں، اور یہ فرض اور قرض ہے، اور اس کی عدم ادائیگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جہنم اور اللہ کے عذاب کا باعث بنے گی۔ پیارے نبی کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پیارے نبی آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے، خود بھی پابند بنے۔ وہ نماز جو کافر و مشرک اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، اگر گھروں کے گھر بے نماز ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کے اقوال عقل دنگ رہ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور 11ویں کھانی سوکھی جے پیر صاحب دیاں گلاں دے عمل کرنا اوکھا، کھانے کے لیے ہم آگے، پیر صاحب میرے ہیں، فلاں بھی میرا ہے، فلاں بھی میرا ہے۔ پڑھ کے دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیم، وہ کہتے ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ بے نماز کو جیل میں بند کر دیں۔ میرا یہ موضوع نہیں، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز قبر میں آ کر دائیں طرف نمازی کے آگے اللہ کے عذاب سے آڑ بن جائے گا، اللہ اس کو بچا لے، زکوٰۃ آ جائے گی، روزہ آ جائے گا، زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائے گا، صدقہ خیرات آ جائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نفلی روزہ، نفلی صدقہ اور صلہ رحمی، اور رشتہ داروں کو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو، تیلی نہ لایا کرو۔ اس کو بھی توڑ دیا، اس کو بھی توڑ دیا، اس کو بھی توڑ دیا، اور سمجھا میں بڑی سیاست کر رہا ہوں۔ سیاست نہیں ہے، منافقت ہے، منافقت ہے۔ اور صلہ رحمی کا تعلق اللہ نے فرمایا مجھ سے، من قطعنی قطعہ اللہ، من وصلنی وصلہ، جس نے اس کو توڑا اس نے مجھ کو توڑا۔ انہوں نے فرمایا رب ذوالجلال، یہ صلہ رحمی، یہ نیک اعمال
یہ قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار، جو دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائی ہیں، جو نیک اعمال بتائے ہیں، ان کو ہم اختیار کریں، وگرنہ قبر کا عذاب جو ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، من نبیو کا، ما دینوں کا، سوالوں کے جواب ان کو ہی آئیں گے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ میں سوالوں کے جواب رٹ لوں تو میں جواب دے دوں گا، وہاں تو تھر رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے۔ وہاں نیک انسان کو، با کردار انسان کو، پکے مسلمان مومن اور موحد کو اللہ توفیق دے گا، وہ بول کر کہے گا ربی اللہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام۔ فرشتہ کہے گا تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ آمنت وصدقت بہ، آمنت بہ وصدقت، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تلاوت کی، جو قرآن نے یہ سب کچھ بتایا۔ اور دوسرا بدبخت کہے گا، فرشتہ کہے گا، اور مومن کی کیا حالت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے پاس فرشتے آئیں گے منکر نکیر، سوال کریں گے، وہ کہے گا وہ ٹھہر جو سورج غروب ہو رہا ہے، میں نے عصر دی نماز پڑھ لے۔ یہ نمازی انسان ایسے کہے، بے نماز کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، وہ تو خوف سے مر رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نماز کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی، اور قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگو نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اخذ کیا ہے، یہاں مشرکوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے۔ مشرک صرف قبر کا پجاری نہیں ہوتا، مشرک صرف پتھر کا پجاری نہیں ہوتا، مشرک صرف وہ نہیں ہوتا جو دربار پر، خانقاہ پر جھک جائے، بڑا مشرک وہ بھی ہے جو بے نماز سے۔ یہ نیک اعمال بچائیں گے، ان نیک اعمال کو اختیار کر کے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کے